وہ لہو بیچ کے میری خواہشیں خرید لاتا ہے، وہ لہو بیچ کے میری خواہشیں خرید لاتا ہے۔ باپ اتنے احساس کیسے کرتے درد مجھے ہے آنسو وہ بہاتا ہے، درد مجھے ہے آنسو وہ بہاتا ہے، وہ اپنی ہر پریشانی کو مجھ سے چھپاتا ہے۔ باپ اتنے احساس کیسے کرتے بیمار ہو تب بھی میرے لیے کمانے جاتا ہے، بیمار ہو تب بھی میرے لیے کمانے جاتا ہے، وہ مجھے خود سے زیادہ کامیاب بناتا ہے، وہ مجھے خود سے زیادہ کامیاب بناتا ہے۔ باپ اتنے احساس کیسے کرتے مجھے یاد ہے وہ آپ کا مجھے ہر چیز سکھانا، ہر آنے والی برائی سے بچانا۔ مجھے یاد ہے وہ آپ کا مجھے ہر چیز سکھانا، ہر آنے والی برائی سے بچانا۔ ایک شخص ہوتے ہوئے کئی شخصیت کے رنگ دکھاتا ہے۔ باپ اتنے احساس کیسے کرتے ایک وقت تھا برا لگتا تھا ڈانٹنا ان کا، ٹوکنا ان کا۔ ایک وقت تھا جو برا لگتا تھا ڈانٹنا ان کا، ٹوکنا ان کا۔ دل آج ان لمحوں کو ترس جاتا ہے۔ باپ اتنے احساس کیسے کرتے زندگی گزر جاتی ہے ایک آنسو نہیں جھلکاتا، زندگی گزر جاتی ہے ایک آنسو نہیں جھلکاتا، وہ مضبوط ہے یا درد مجھ سے چھپاتا ہے۔ باپ اتنے احساس کیسے کر سکتا وہ لہو بیچ کے میری خواہشیں خرید لاتا ہے۔ باپ اتنے احساس کیسے کر سکتا محبت اگر کر لوں تو پھر عداوت نہیں کرتا، محبت اگر کر لوں تو پھر عداوت نہیں کرتا، میں وہ قیدی ہوں جو بغاوت نہیں کرتا۔ تیرے دل کا بادشاہ میں، میرے دل کی ملکہ تو، تیرے دل کا بادشاہ میں، میرے دل کی ملکہ تو، میں اس عہدے میں کسی کی شراکت نہیں کرتا۔ حسن کی محفل میں بھی میں ہوں سادگی کا طالب، حسن کی محفل میں بھی میں ہوں سادگی کا طالب، ہر حسن پر مر جاؤں میں ایسی عادت نہیں رکھتا۔ جب آپ کی دید نہیں ہوتی پاپا، عید نہیں ہوتی، مقابلہ بھی ختم، خوشیاں بھی ہیں، پر جیت نہیں ہوتی۔ پاپا عید نہیں ہوتی، زندگی بھی ہے، زندہ بھی ہیں، پر محسوس اب وہ زیست نہیں ہوتی۔ پاپا عید نہیں ہوتی، لوٹ آئیں تو سب لوٹ آئے واپس، لوٹ آئیں تو سب لوٹ آئے واپس، اب کھو جائے کوئی چیز لوٹنے کی امید نہیں ہوتی۔ پاپا عید نہیں ہوتی، پیار اچھا ڈانٹ بری تھی تب بھی، اب برا لگنے کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پاپا عید نہیں ہوتی، تحفے تحائف کی کب رہی ہے تمنا، تحفے تحائف کی کب رہی ہے تمنا، ایک مسکراہٹ آپ کی اب نصیب نہیں ہوتی۔ پاپا
عید نہیں ہوتی۔ وہ غصہ، وہ روٹنا، وہ معافی، وہ چھوٹنا، اب ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہوتی۔ پاپا، عید نہیں ہوتی۔ کاغذوں میں نہیں رہی ہیں خوشیاں کبھی بھی، کاغذوں میں نہیں رہی ہیں خوشیاں کبھی بھی، طلب اب ان کی مزید نہیں ہوتی۔ پاپا، عید نہیں ہوتی۔ آتے ہیں رمضان اور گزر جاتے ہیں، جلدی اب عید کی نہیں ہوتی۔ ہاں پاپا، عید نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کا بھی عجیب حال ہے کہ انہیں اب اسلام کی باتیں غیروں سے سننا اچھی لگتی ہیں، کیونکہ خود کے پاس تو فرصت ہی نہیں پڑھنے کی۔ انسان اگر صبر کے ساتھ کوشش کرتا رہے تو اسے مل ہی جاتا ہے مشکلوں سے نکلنے کا راستہ بھی، منزل بھی اور حق بھی۔ دوسروں کی فکر آخرت میں اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، اور ان کی آسائشیں دیکھ کر اپنی پرسکون زندگی بھی۔ اگر سامنے والے کے پاس دولت زیادہ ہے اور وہ خوشحال بھی لگ رہا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ پرسکون بھی ہے، کیونکہ نیند کی گولیاں اثر نہیں کرتی رات ایک پل سنانے کے لیے۔ جو ہے اسی میں شکر کرنے کے بجائے جو نہیں ہے اسے پانے کے لیے نکل پڑے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو تھا وہ بھی گیا، اور جو چاہیے تھا وہ بھی نہیں مل سکا۔ اگر دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے تو اسے خاموشی اور صبر کے ساتھ گزار دیجیے، کیونکہ جنت کسی کافر کے لیے تیار نہیں کی گئی۔ نیم و بدل دیکھا جائے تو نیکی کا ہی اچھا ہوتا ہے، نیم و بدل دیکھا جائے تو نیکی کا ہی اچھا ہوتا ہے۔ برائی تو بس چند لمحوں کا مزہ دیتی ہے، آخرت میں ندامت ہاتھ آنے کے بعد کچھ نہیں بچے گا، کیونکہ انسان نہ تو اعمال نامہ بدل سکتا ہے اور نہ پھر دنیا میں آ سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ چہرے پر سنت سجا لی جائے، کیونکہ جس کی سنت ان سے زیادہ حسن تو چاند کبھی نہیں۔ اگر صرف دعووں سے ہی عشق کرنا ہے تو منتخب کوئی انسان کیجیے، یوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بدنام کیجیے۔ دنیا میں اللہ کی ذات کے بعد کسی چیز سے ڈرنا چاہیے تو وہ ہے مکافات عمل۔ انسان کو کم از کم اس کا سوچنا چاہیے۔ اگر وقت کی قیمت لگائی جائے تو جو اللہ کے دین اور ذکر کے علاوہ گزرا وہ کوڑیوں کے بھاؤ گنا تھا۔ اگر ظلم کے خلاف وقت پر آواز نہ اٹھائی جائے تو وہ گھر تک آ ہی جاتا ہے، پھر انسان کو اس کے درد کا احساس ہوتا ہے۔ اگر بچپن سے پڑھنے والے ایک جملے صفائی نصف ایمان ہے، اس کے لفظ نصف ایمان پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں سے اکثر کا نصف ایمان تو ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم اگر گھر صاف کرتے ہیں تو پڑوس گندا کر دیتے ہیں۔ انسان کا بھی عجیب حال ہے، زندگی بھر پیسے بچا کر صحت ضائع کرتا ہے کہ بس پیسے بچ جائیں، پھر جب جان پر پڑ جاتی ہے تو کہتا ہے تمام مال لے لو، بس جان بچا لو۔
اگر آپ کے پڑوس پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ چپ ہیں تو کل کو وہ ظلم آپ کے گھر پر ہوگا اور سب چپ ہوں گے۔ باپ کی دعا اولاد کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے، تو جن کے والد حیات ہیں ان کے پاس یہ سنہری موقع اب بھی موجود ہے۔ دنیا کا بھی عجیب حساب و کتاب ہے، جو چاہیے وہ دینا شروع کر دو، اب چاہے وہ محبت ہو، خلوص ہو، دولت ہو یا پھر عزت۔ پہلے ایک چھوٹا بچہ انسانی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے پیشے کا انتخاب کرتا تھا، مگر جب سے دنیا میں ہر چیز کا مقصد پیسہ ہو گیا ہے تو اب ایک بچہ بھی صلاحیت کے باوجود وہ پیشہ نہیں اختیار کرتا جس میں انسانی خدمات زیادہ ہوں اور پیسہ کم۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے زندگی کے ہر شعبے میں ڈاکو بنانا شروع کر دیا۔ ہم نے سب کو یہ سکھایا کہ کسی کی مجبوری سے کیسے پیسے کماتے ہیں۔ کیا آپ کا اخلاق اس لیے اچھا ہے کہ آپ کمزور ہیں تو ہر ایک کو معاف کر دیتے ہیں اور بدلہ نہیں لیتے؟ نہیں، دراصل اخلاق کا امتحان تو تب ہے کہ جب آپ کے پاس پوری طاقت ہو اور آپ معاف کر دیں۔ اگر آپ صبر کرنا سیکھ گئے ہیں تو آپ خود سے جیت گئے ہیں، اور جو خود سے جیت جائے تو دنیا سے جیتنا پھر بڑی بات نہیں۔ اگر کوئی آپ کے طنز اور ظلم کا جواب نہیں دے رہا تو آپ کو فکر مند ہونا چاہیے کہ اگر اس نے اس کا جواب اللہ اور وقت پر چھوڑ دیا ہے تو یاد رکھیں وقت کا تماچا بہت زور کا ہوتا ہے۔ اگر معاف کرنے کے بعد بھی دل میں بغض اور عداوت ہی رکھنا ہے تو معاف نہ کریں، یہ کم از کم اس دھوکے سے بہتر ہوگا جو آپ اسے معاف کر کے دیں گے۔ میں لامحدود گہرائیوں کا متحمل ایک شخص، میں لامحدود گہرائیوں کا متحمل ایک شخص، تیری دید کی گہرائیوں میں ڈوب گیا، تیری دید کی گہرائیوں میں ڈوب گیا، بچ گیا تھا ہر ادائے قاتل سے آپ کی، بچ گیا تھا ہر ادائے قاتل سے آپ کی، سرگوشیوں کے مراحل میں ڈوب گیا، سرگوشیوں کے مراحل میں ڈوب گیا۔ پھر ہم نے بھی اس قدر چاہا اس کو، پھر ہم نے بھی اس قدر چاہا اس کو، ان چاہتوں میں وہ بھی ڈوب گیا، اور میرے منانے کی عادت اس قدر پڑی اس کو، اور میرے منانے کی عادت اس قدر پڑی اس کو، آج وہ بے وجہ ہی مجھ سے روٹھ گیا، آج وہ بے وجہ ہی مجھ سے روٹھ گیا۔ یہ محفل میں اجڑا ہوا شخص کون ہے؟ یہ محفل میں اجڑا ہوا شخص کون ہے؟ آج اس کے دل سے کون اتر گیا؟ تھاما تھا جس کا ہاتھ عمر بھر کے لیے، تھاما تھا جس کا ہاتھ عمر بھر کے لیے، آج وہی شخص مجھ سے جدا ہو گیا۔ لاکھ قسمیں بے حساب وعدے سب یوں ہی رہ گئے، لاکھ قسمیں بے حساب وعدے سب یوں ہی رہ گئے، منسلک آپ سے جتنے ارادے سب یوں ہی رہ گئے، منسلک آپ سے جتنے ارادے سب یوں ہی رہ گئے، آج بھی انتظار ہے آپ کا انہی راہوں میں،
آج بھی انتظار ہے آپ کا انہی راہوں، جہاں آپ نے چھوڑا تھا ہم تو وہیں رہ گئے، جہاں آپ نے چھوڑا تھا ہم تو وہیں رہ گئے۔ میں نامحدود گہرائیوں کا متحمل ایک شخص تیری دید کی گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ شادیاں ویران اور زنا کی محفلیں آباد نظر آتی ہیں، اور سوال کیا جائے کہ ایسا کیوں، تو جواب یہ ملتے ہیں، آج کل سب ایک دوسرے سے کہاں ملتے ہیں، آج کل پہلے جیسی محبتیں نہیں رہیں، اپنے کہاں اپنے ہیں آج کل، نظر بد فساد لگائی بجھائی بہت ہے، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، فرصت ہی کہاں ہے کسی کو، خرچے ویسے ہی اتنے ہیں اور بڑھ جائیں گے، نہیں فلاں گھر والوں سے ہماری بات چیت بند ہے، سب کہنے کی باتیں رہ گئی ہیں بیٹا، کرتا کوئی نہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ، اور یہ جواب دینے والے ہمارے اپنے بڑے بزرگ ہی ہیں، جن کا فرض ہماری رہنمائی کرنا ہے اور ہمیں صحیح راہ بتانا ہے، مگر کبھی کبھی چھوٹے بھی صحیح راہ بتا دیا کرتے ہیں، بڑے اتنے مصروف ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے الفاظ بچوں پر کیا اثر کرتے ہیں۔ آئیے ان مسئلوں اور ان کے حل کی طرف ذرا نظر دوڑاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، آج کل سب ایک دوسرے سے کہاں ملتے ہیں؟ اس کے حل میں بہت بڑی بحث بھی ہو سکتی ہے اور ایک جملے میں بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ تو مسئلہ تھا آج کل سب ایک دوسرے سے کہاں ملتے ہیں؟ جواب، اگر سب ایک دوسرے سے نہیں ملتے تو چلو ملنے کی شروعات ہم کرتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ، آج کل پہلے جیسی محبتیں نہیں رہیں۔ جواب، تو کیا ہم نے اپنے دل سے سب کے لیے نفرتیں نکال دیں؟ نہیں، تو چلیں معافی مانگ کر ہم آغاز کرتے ہیں آج سے۔ تیسرا مسئلہ، اپنے کہاں ہیں اپنے آج کل؟ جواب، بات یہ ہے کہ ہم نے اپنوں کو اپنا سمجھا ہی نہیں، ہر چیز کو نفرت ہے، بغض ہے، جلتے ہیں، اسی نگاہ سے دیکھا ہے، اور نہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو اپنا سمجھ کے معاف کیا ہے۔ ہم ظاہری معاف تو کرتے ہیں مگر اس بات کو جمع کر لیتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ، نظر بد فساد لگائی بجھائی بہت ہے۔ جواب، کیا ہر ایک کی نظر بد ہے؟ وہم بھی تو ہو سکتا ہے، چلو مان لیتے ہیں ایسا ہی ہے، تو آپ دعائیں پڑھیں، 4 کل اسی لیے اترے ہیں کہ آپ محفوظ رہیں۔ پانچواں مسئلہ، اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، فرصت ہی کہاں ہے کسی کو؟ جواب، نہیں جناب، کاموں میں نہیں، لغویات میں مصروف ہیں۔ 3 گھنٹے کی مووی کے لیے وقت ہے، 30 منٹ کے لیے کسی سے مل نہیں سکتے۔ فرصت تو مل ہی جاتی ہے جب اپنا کام ہو، تو بہتر ہے وقت بھی دیکھ کر خرچ کریں اور اپنوں کے لیے وقت نکالیں۔ چھٹا مسئلہ، خرچے ویسے اتنی ہیں اور بڑھ جائیں گے۔ جواب، ضروریات نہیں، خواہشیں مہنگی ہیں، فضول چیزوں پر خرچ کیا جا رہا ہے، اسے روک کر صحیح جگہ صحیح طریقے سے خرچ کیا جائے تو پھر دیکھیں خرچے بھی کٹ جائیں گے اور اپنوں پر خرچ بھی ہو جائے گا۔ ساتواں مسئلہ، جی فلاں گھر والوں سے ہماری بات چیت بند ہے۔ جواب، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، بات چیت بند ہے تو آپ کھول دیں، چلو بات چیت کا آغاز تو کریں، اپنے حصے کی اینٹ تو لگائیں، انا کو ملیہ میٹ تو کر کے دیکھیں۔ 8واں مسئلہ،
سب کہنے کی باتیں رہ گئی ہیں، کرتا کوئی نہیں۔ جواب: تو کیا جو کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے اسے بھی روک دیں، یا خود سے تو آغاز کریں۔ ضروری نہیں ہر جگہ بچے ہی غلط ہوں، کبھی کبھی بڑے بھی غلط راہوں پر چل پڑتے ہیں۔ ایسے میں کسی نہ کسی کو تو آئینہ دکھانا ہی پڑتا ہے۔ میں نے یہ لکھ کر اپنا فرض ادا کیا، اور اب آپ عمل کی کوشش کریں۔ اگر ایک شخص بھی کوشش کرے گا، میں سمجھوں گا میری اس تحریر اور کاوش کا مقصد پورا ہو گیا۔ اللہ کے لیے ہر چیز کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ ہر ایک کو اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا حساب خود دینا ہے۔ بڑوں کی دشمنی، بڑوں کے بغض و حسد کا شکار بچے ہوتے ہیں۔ ان کی خوشیاں مر جاتی ہیں، اور پھر یہ نفرت نسل در نسل آگے جاتی رہتی ہے۔ جیسے بت پرستی آئی کہ جس نبی نے بھی تبلیغ کی تو جواب آیا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا ہی کرتے دیکھا، تو کیوں نہ انا کا بت توڑ کر اپنی آخرت سنواریں۔ بڑا اپنی انا توڑے، چھوٹا اپنی انا توڑے۔ یہاں کتنا اور رہ لیں گے؟ 20 سال، 40 سال، 100 سال؟ بس کیا اس چکر میں ہم نہ ختم ہونے والی زندگی خراب کر لیں؟ اور یقین کریں نہ کریں، اس چکر میں کوئی ہم نے دنیا اچھی نہیں کی ہے، وہ بھی ہماری بے چین خوشیوں اور سکون کے بغیر ہی گزر رہی ہے۔ خاندان کے خاندان بکھرے پڑے ہیں، اچھائی کا جواب اچھائی اور برائی کا جواب برائی سے دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا یہی دین اسلام نے سکھایا تھا، یا یہ سکھایا تھا کہ برائی کا اچھائی سے جواب دو اور دیتے رہو؟ بار بار دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ خوش رہنے اور مخلص رہنے کی اداکاری بند کر دی جائے، اور دل صاف کر کے اللہ اور اس کے بندوں سے معافی مانگی جائے، اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ جو آج کل ہم اتنے بے سکون ہیں، عبادتوں میں مزہ نہیں ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم رشتہ توڑتے ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق رشتہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا رہتا ہے کہ یا اللہ، جو مجھے جوڑے تو اس سے جڑ جا، اور جو مجھے توڑے تو اس سے۔ تو اگر ہم اپنی انا کو مالیہ میٹ نہ کریں اور لگ جائیں بغض و حسد میں، اور اس سے ملے گا بھی ہمیں کیا؟ کچھ بھی نہیں، بس چند لمحوں کی سیٹسفیکیشن، چند دنوں کی خوشی۔ اس کے بعد ہم کیا ہوگا؟ ہم پل پل کی خوشی کو ترس جائیں گے۔ ہم صرف اپنی خوشیوں کا گلا نہیں گھونٹ رہے، ہم اپنے بچوں کی زندگی بھی خراب کر رہے ہیں، اور اس کے بعد نسل در نسل۔ یہ معاملہ کہاں جا رہا ہے؟ کیا ہم اس کو درست نہیں کر سکتے؟ میں نہیں کہتا دنیا بھر کو درست کیا جائے، کم از کم اپنے آپ سے تو شروعات کی جائے۔ پہلے ایک گھر میں ایک ہوا جائے، پھر ایک خاندان میں ایک ہوا جائے، تبھی تو امت ایک ہوگی۔ کیوں کرتے ہیں ہم امت ایک فرقوں میں بٹی ہوئی ہے کشکوا؟ کیوں؟ کیا ہم گھر میں ایک ہیں؟ کیا ہم خاندان والے ایک ہیں؟ تو پھر امت کیسے ایک ہو سکتی ہے؟ تو کیوں نہ ہم اپنے گھر سے شروعات کریں، اپنی ذات سے شروعات کریں، اور یقین کریں ایسا کرنے کی شروعات تو کریں، اللہ بھی مدد کرے گا، کیونکہ اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود کوشش نہ کرے۔ اور یہ سن کر ہم تھک گئے ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، پر شاید ہمارے دلوں پر مہر لگ گئی ہے۔ کیوں لگ گئی ہے یہ مہر؟ ہم اپنے آپ سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے لیے اپنے پاس وقت کیوں نہیں؟ ہم اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں؟
اب اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں، یہ مہر ہٹنا شروع ہو جائے گی۔ جب یہ دل سیاہ نہیں ہوں گے تو آنکھوں سے آنسو نکلیں گے۔ اللہ کا ذکر اثر کرے گا، ہر بات اثر کرے گی۔ پھر آپ کوشش کریں، انشاءاللہ انا بھی ملیا میٹ ہو جائے گی۔ پھر ایک چھوٹا بھی معافی مانگا کرے گا اور ایک بڑا بھی معافی مانگا کرے گا۔ پھر خاندان بھی ایک ہوں گے، گھر والے بھی ایک ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم نئی منزلوں کی جانب اس امت کو ایک کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قتل ہوئے ہم کبھی مذہب کی آڑ میں، قتل ہوئے ہم کبھی مذہب کی آڑ میں، ہاں ہم مارے گئے بیچ بازار میں۔ ظلمت کے پہاڑ ہیں ٹوٹے ہر سرکار میں، ظلمت کے پہاڑ ہیں ٹوٹے ہر سرکار میں، شب و روز کٹ رہے ہیں موت کے انتظار میں۔ رہ نہ سکے ہم خوش کسی بھی حال میں، رہ نہ سکے ہم خوش کسی بھی حال میں، ظلم بھی خوب ہوئے ملکوں کی تکرار میں۔ تماشا دیکھ رہے ہیں سب دنیا کے بازار میں، تماشا دیکھ رہے ہیں سب دنیا کے بازار میں۔ لہو سے سینچ رہے ہیں ہم بھوک میں پیاس میں، لہو سے سینچ رہے ہیں ہم بھوک میں پیاس میں۔ بہ اس دنیا کیا جانے کہ ہم ہیں کس حال میں، عرضی پہنچ گئی ہے اللہ کے دربار میں، عرضی پہنچ گئی ہے اللہ کے دربار میں۔ منتظر ہیں کہ چلے لاٹھی ظلم کی تکرار میں، آپ بھی دعا کیجئے اللہ کے دربار میں، آپ بھی دعا کیجئے اللہ کے دربار میں۔ وہ سنتا ہے ہر کسی کی ہر حال میں، وہ سنتا ہے ہر کسی کی ہر حال میں۔ دعا کیجئے کہ یہاں پر بھی امن ہو جائے، کئی دوروں سے جو چل رہا ہے وہ ظلم بند ہو جائے، ہم کشمیریوں پر بھی اللہ کا کرم ہو جائے، ہر جگہ ہر شہر بس امن ہو جائے، آمین۔ قتل ہوئے ہم کبھی مذہب کی آڑ میں، ظلم بھی خوب ہوئے ملکوں کی تکرار میں۔ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما۔ جو مومن ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت، کیونکہ شیطان کا داؤ کمزور ہوتا ہے۔ یہ جو مجھے لاحق ہے
تجھے لاحق ہوتا تو پتہ چلتا، ظلم کی جو چلاہٹ ہے تجھ پر ہوتا تو پتہ چلتا، مسلمان بھی خاموش ہے ظلم پر، آزادی کی راہوں میں تو ہوتا تو پتہ چلتا، یہ جو گولی کے بدلے پتھر کی زباں ہے، اس گولی کی زد میں تو ہوتا تو پتہ چلتا، یہ جو بھوکے بچوں کی آہیں ہیں، اگر اس میں کوئی تیرا ہوتا تو پتہ چلتا، نہ جانے کتنے لاپتہ ہیں، تمہارے ہوتے تو پتہ چلتا، کتنے عرصے سے ہم قید ہیں یہاں، ہماری جگہ تم ہوتے تو پتہ چلتا، ابھی خاموش ہے یہ جہاں ہماری التجاؤں پر، ان التجاؤں میں کوئی اپنا ہوتا تو پتہ چلتا، یہ جو مجھے لاحق ہے تجھے لاحق ہوتا تو پتہ چلتا۔ انہیں کہہ دیجیے کہ کم سے کم آج جو ہمارے ادھر کشمیر میں پورا کشمیر لہو لہان ہے، تو آج کم سے کم اس وقت بھی ادھر ابھی لاشیں گن رہے ہیں لوگ، لیکن پاکستان کے ترانے بج رہے ہیں مسجدوں کے ممبروں لاؤڈ سپیکروں سے، اس لیے انہیں کہہ دیجیے کہ اس وقت فی الفور وہ کم سے کم پورے پاکستان میں یوم سیاہ کا اعلان کر دیں، وہ ایک دن کا یوم سیاہ اپنے کشمیریوں کے ساتھ، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر۔ کب تک مریں گے لوگ یہاں، کب تک لوٹیں گے اس نام پر؟ اس لیے آپ یہ پیغام پہنچا دیجیے جہاں جہاں پہنچا سکتے ہیں یہ، اور انہیں کہہ دیجیے کہ کشمیر کے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آج جو ترانے بج رہے تھے مسجدوں میں، وہ ترانے یہی تھے کہ یہاں پتہ ہے کون سے ترانے گونج رہے تھے مسجدوں میں؟ اس پرچم کے سائے تلے اب آنا ہے، اپنے پاکستان کو بچانا ہے، لیکن ہمارا پاکستان تو خاموش۔ آپ میسج ان تک پہنچا دیجیے میری طرف سے کسی طریقے سے۔ پہلے خوابوں کی میں ایک تعبیر تھی، کوئی جنت سی میں ایک تصویر تھی، وقت آزادی پر ایک چوک ہوئی، ظلم کی داستاں پہ شروع ہوئی تھی، میرے بچے پہ زندہ جلائے گئے، عزتیں لوٹی گئی، گھر گرائے گئے، میرے گلستان سے پھر لہو بہے گا، حق والوں کے منہ بند کرائے گئے، دونوں ملکوں کے بیچ گر کچھ بھی ہوا، میری وادی سے ہی بچے اٹھائے گئے، دونوں ملکوں کے بیچ گر کچھ بھی ہوا، میری وادی سے ہی بچے اٹھائے گئے، کئی دوروں سے یوں ہی چلتا رہا، ان دوروں میں بھی کرفیو لگائے گئے، کئی دوروں سے یوں ہی چلتا رہا، ان دوروں میں بھی کرفیو لگائے گئے، یوں تو میں ہر روز ہی سے سکتی رہی، میرے نام پر نوٹ کمائے گئے، پھر ایک دن ہم پر بیس لائے گئے، حفاظت کے نام پر فوجی لگائے گئے،
دیکھو اس طرح سے بھی ہم ستائے گئے، انسانوں کے نام پر درند لائے گئے، حق قانون ہی سب مٹائے گئے، خود غرضی کے قانون لگائے گئے، ہر روز ہی لاشیں بچھائے گئے، طرح طرح کے قدغن لگائے گئے، ایسے ہی گھر میں ہم ٹلائے گئے، دودھ پیتے بچے رلائے گئے، بچے سسکتے رہے بہنیں لٹتی رہی، عزتیں پاماں ہوئی جب رڑائے گئے، اپنی آواز کے لیے جب بھی سب بستہ ہوئے، کولیاں پھر چلی شہر گرائے گئے، حق کی آواز کو پھر دبایا گیا، ہم جوانوں کے گلے کٹوائے گئے، رات رات گھر سے ہم اٹھائے گئے، لوٹ نہ سکے ہم ایسے جرم لگائے گئے، میرے بزرگوں کی تم اب آہیں سنو، بنا دوا کے وہ مرض میں ستائے گئے، جب بھی کوئی اس جہاں سے رخصت ہوا، ایک جنازے کے کئی جنازے اٹھائے گئے، ہمیں جانے سے باہر جو روکا گیا، پھر گھروں میں ہی ہم دفنائے گئے، دنیا خاموش ہے میری ان آہوں پر، پیسے مار کر منہ بند کرائے گئے، امت مسلمہ بھی خاموش ہے، مفادات کے تلے سب دبائے گئے، ساری دنیا سے ہم کیا شکوہ کریں، جو اپنے تھے وہ اب پرائے ہوئے، منظر ہے کہ اب آئے گا کوئی، اللہ کے حکم سے پھر بچائے گا کوئی، ہماری دعاؤں کے رنگ میں اب آئے کوئی، ظلم کی زنجیروں کو توڑ جائے کوئی، جس درندگی سے یہ ظلم ہو رہا ہے یہاں، دنیا کے لوگوں کا زمین جگائے کوئی، میرا ہر بچہ مر رہا ہے یہاں، دنیا کا تماشا بند کرائے کوئی آئے ہمارا لہو دیکھ کر، درپ اٹھے وہ ہم کو یوں دیکھ کر، ہر صبح اٹھتے ہم یہی امید لے کر، ہر صبح اٹھتے ہم امید لے کر، ہاں زندہ ہیں ہم یہ خواب دیکھ کر، کوئی آئے گا ہماری رنجشیں دیکھ کر، کوئی آئے گا ہماری رنجشیں دیکھ کر، باطل کی لگائی سب زنجیر پھینک کر، اب دعا ہے کہ وہ وقت جلد آ جائے، میری دعاؤں میں رنگ اب آ جائے، کرم کا بادل جلد چھا جائے، ظلم کے مقابلے میں کوئی آ جائے، پہلے خوابوں کی میں ایک تعبیر تھی، کوئی جنت سی میں ایک تصویر تھی، بہت گھائل ہوا میں ان کی نگاہوں سے، بہت گھائل ہوا میں ان کی نگاہوں سے، وہ ایک شخص میرا قاتل بھی میرا مخلص بھی،
ہمیشہ ساتھ رہا وہ کٹھن راہوں میں، ہمیشہ ساتھ رہا وہ کٹھن راہوں میں، وہ ایک شخص میرا ساتھی بھی میرا دشمن بھی، ہر دم انتظار میں رہا وہ میرے، ہر دم انتظار میں رہا وہ میرے، وہ ایک شخص میرا منتظر بھی میرا ہمسفر بھی۔ میں قید ہوں ان کی باہوں میں کیوں راہ فرار لوں، میں قید ہوں ان کی باہوں میں کیوں راہ فرار لوں۔ ہاں وہ ایک شخص میرا سکون بھی میرا قرار بھی، وہ گھائل مجھے کر گیا دوا بھی نہ دے کر گیا، وہ گھائل مجھے کر گیا دوا بھی نہ دے کر گیا، وہ ایک شخص میرا مجرم بھی میرا گواہ بھی، ہاں وہ ایک شخص، ہاں وہی ایک شخص۔ کتاب عاشقی میں ہم تیرا باب لکھ لیتے، کتاب عاشقی میں ہم تیرا باب لکھ لیتے، کر آتا ہمیں بھی تو حساب لکھ لیتے، کر آتا ہمیں بھی تو حساب لکھ لیتے، سمجھ ہی نہ آیا کھیل تقدیر کا، سمجھ ہی نہ آیا کھیل تقدیر کا، جو آتا تو بچھڑنے کے اسباب لکھ لیتے، جو آتا تو بچھڑنے کے اسباب لکھ لیتے۔ ہم کہاں جناب، ہم تو اجڑے ہوئے شخص ہیں، ہم کہاں جناب، ہم تو اجڑے ہوئے شخص ہیں، ہمارا کیا پتہ جو آتی خزاں کو بہار لکھ لیتے، ہمارا کیا پتہ جو آتی خزاں کو بہار لکھ لیتے۔ ہم نے سیکھا ہے صدا معاف کرنے کا ہنر، ہم نے سیکھا ہے صدا معاف کرنے کا ہنر، بدلہ جو لیتے تو ہر زخم ادھار لکھ لیتے، بدلہ جو لیتے تو ہر زخم ادھار لکھ لیتے۔ تیری یادیں تیری باتیں اس دل میں رکھیں گے، تیری یادیں تیری باتیں اس دل میں رکھیں گے، جو قلم گر ہوتا میسر تو تحال لکھ لیتے۔ ایک عجب کیفیت ہے ہر چند کی سمجھ سے باہر، ایک عجب کیفیت ہے ہر چند کی سمجھ سے باہر، ہم سے جو پوچھتے ہم اسے انتظار لکھ لیتے۔ یہ جو سرد ہوا میں احساس تشنگی ہے، یہ جو سرد ہوا میں احساس تشنگی ہے، گر تم ہوتے تو ہم اسے باہوں کا خمار لکھ لیتے، گر تم ہوتے تو ہم اسے باہوں کا خمار لکھ لیتے۔ ہم مر جاتے جو اس اذیت میں اگر، ہم مر جاتے جو اس اذیت میں اگر، لوگوں کا کیا ہے وہ مجھے بیمار لکھ لیتے۔ اختیار جو دیا جاتا رقم قسمتوں کا، اختیار جو دیا جاتا رقم قسمتوں کا، ہم تجھے ہر جگہ ہر بار لکھ لیتے، ہم تجھے ہر جگہ ہر بار لکھ لیتے۔ کتاب عاشقی میں جو تیرا باب لکھ لیتے، کر آتا ہمیں بھی تو حساب لکھ لیتے، تو حساب لکھ لیتے۔ مجھے اجڑا ہوا ایک باب لکھنا، مجھے اجڑا ہوا ایک باب لکھنا، اگر تم کوئی کتاب لکھنا۔ میں کمزور ہوں میری طاقت کے اسباب لکھنا، تم فہرست میں اپنا نام خاص لکھنا، تم فہرست میں اپنا نام خاص لکھنا۔
ہمارے ملنے کو تم ایک خواب لکھنا، اگر لکھنا تو میرا بھی جواب لکھنا۔ لوگ ہار جاتے ہوں گے تقدیر کے آگے، تم میرے حوصلے کا حساب لکھنا۔ اگر تم نہیں ہو میری محفلوں میں شامل، اگر تم نہیں ہو میری محفلوں میں شامل، تم مجھے خوش دیکھتے ہوئے بھی اداس لکھنا۔ پر سنو ابھی ہارا نہیں ہوں، پر سنو ابھی ہارا نہیں ہوں میں، تم مجھے ہر حد کے پار لکھنا، تم مجھے ہر حد کے پار لکھنا۔ جو سمجھ جاؤ میری محبت کو، تم خود کو اس میں بے شمار لکھنا، تم خود کو اس میں بے شمار لکھنا۔ میرا قلم جھکا نہیں کسی باطل کے آگے، تم اسے ہی میرا جہاد لکھنا۔ ابھی باقی ہے مانگنا رب سے، میری دعاؤں میں میری التجا لکھنا۔ جو سمجھو تو شاید ہارا ہوا ایک شخص ہوں، پر تم میری اس ہار کو جیت کا سامان لکھنا۔ اب رکوں گا نہیں ان راہوں میں کبھی، تم میری منزل کو دور ہوتے ہوئے بھی پاس لکھنا، تم میری منزل کو دور ہوتے ہوئے بھی پاس لکھنا۔ انتظار جو ہو جائے گا ختم کبھی نہ کبھی، خواب اول میں میرا یہی خواب لکھنا۔ لوگ کہہ دیں اگر کہ یہ ناممکن ہے سب، لوگ کہہ دیں اگر کہ یہ ناممکن ہے سب، تم میرے جواب میں توکل الہ لکھنا۔ میں خوش ہوں سب کے لیے پھر بھی، تم مجھے اجڑا ہوا ایک باب لکھنا، اگر تم کوئی کتاب لکھنا۔ کوئی روٹھ جائے تو اسے فوراً منا لینا، کہ رشتے ٹوٹ جانے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ یہ جو حال ہے اپنا، اس کی قدر تم کر لینا، کہ اس کے گزر جانے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ کسی کمزور پر کبھی تم ظلم مت کرنا، کسی کی آہ لگنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ یہ بہت نازک سی شے ہے، اسے نازوں سے رکھنا، کہ دل کے ٹوٹ جانے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ جو ہو غلطی سرزد اسے تسلیم کر لینا، کہ انا کو زور پکڑنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ کوئی جو تلخی آ جائے اسے دور تم کر لینا، کہ فاصلے بڑھ جانے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ کبھی جو ہو بدگماں مجھ سے تم دریافت کر لینا، کہ بھروسہ ٹوٹ جانے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ یہ جو زباں ہے صاحب، اس سے سنبھال کر کہنا، کہ رشتوں کے بکھر جانے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ کوئی جو حادثہ ہو جائے تم خاموش ہو جانا، کہ صبر ہاتھ سے جانے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ کبھی جو کچھ کہہ نہ پاؤ تم آنکھوں سے بتلانا، کہ ان سے سمجھ جانے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ گر میں گم خیال ہوں تو اچانک سامنے مت آنا، کہ دل کے دہل جانے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔ اگر تم میں ہے حسن تو اس پر مت اترانا، کہ اس کے چلے جانے میں ذرا سی دیر لگتی ہے۔
جو تنہا سفر ہو تو اچانک کہیں نہ مل جانا کہ سانسیں تھم جانے میں ذرا سی دیر لگتی ہے. کوئی کھویا ہوا مل جائے اسے گلے تم لگا لینا کہ مسافر کو لوٹ جانے میں ذرا سی دیر لگتی ہے. جو تم ساتھ ہو میرے ذرا بھی دور مت جانا کہ مجھ کو بکھر جانے میں ذرا سی دیر لگتی ہے. ذرا سی دیر لگتی ہے. کوئی روٹھ جائے تو اسے فوراً منا لینا کہ رشتے ٹوٹ جانے میں ذرا سی دیر لگتی ہے. ذرا سی دیر لگتی ہے. کچھ دنوں میں اب ماہ رمضان کو آنا ہوگا. کچھ دنوں میں اب ماہ رمضان کو آنا ہوگا. مسلمان کو پھر مسلمان بن جانا ہوگا. کچھ دنوں میں اب ماہ رمضان کو آنا ہوگا. مسلمان کو پھر مسلمان بن جانا ہوگا. خوشی نہ خوشی سے نماز کو جانا ہوگا. خوشی نہ خوشی سے نماز کو جانا ہوگا. سامان اشیاء پر قیمتوں کو بڑھانا ہوگا. خوشی نہ خوشی سے نماز کو جانا ہوگا. سامان اشیاء پر قیمتوں کو بڑھانا ہوگا. سحر سے افطار تک رک جانے کا بہانہ ہوگا. سحر سے افطار تک رک جانے کا بہانہ ہوگا. بعد افطار کے پھر اسی روش پر جو آنا ہوگا. ریاکاری بھی ان دنوں عروج پر آئے گی. اسی طرح رہے تو دلوں سے میل کیسے جائے گی. ریاکاری بھی ان دنوں عروج پر آئے گی. اسی طرح رہے تو دلوں سے میل کیسے جائے گی. رہو گے جو تم ایسے فلاح ملے گی کیسے. رہو گے جو تم ایسے فلاح ملے گی کیسے. تمہیں اپنے نفس کو سمجھانا ہوگا. تمہیں اپنے نفس کو سمجھانا ہوگا. اگر چاہیے فائدہ تو صبر تم کرو. اگر چاہیے فائدہ تو صبر تم کرو گے. سارا سال کے لیے اسی روش پر رہو گے. جھوٹ کو چھوڑو گے سچ اب کہو گے. حرام چھوڑ کر حلال کمانا ہوگا. حرام چھوڑ کر حلال کمانا ہوگا. ناجائز منافع سے خود کو بچانا ہوگا. ناجائز منافع سے خود کو بچانا ہوگا. سفید پوشوں تک امداد کو لے جانا ہوگا. سفید پوشوں تک امداد کو لے جانا ہوگا. غریبوں کا احساس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. اور یہ بھی کہ اللہ کے حضور چھپ جانا ہوگا. روزے کو اپنی ڈھال جب بناؤ گے خود کو گناہوں سے بہت دور پاؤ گے. منافقت سے تمہیں باز آنا ہوگا. دل میں اللہ کا خوف جگانا ہوگا. دل میں اللہ کا خوف جگانا ہوگا. خود کا خود سے احتساب جب کراؤ گے خود کا خود سے احتساب جب کراؤ گے تبھی تو گناہوں سے پاک ہو پاؤ گے. صدقہ و زکوٰۃ کا بھی زمانہ ہوگا. اور یہ خوف بھی کہ ایک دن تمہیں مر جانا ہوگا.
افطار میں تمہیں اللہ کی نعمت میسر آئے گی، افطار میں تمہیں اللہ کی نعمت میسر آئے گی اور اس نعمت کا بھی شکر بجا لانا ہوگا۔ حلال چیزوں سے روزے میں جب رک جاؤ گے، حلال چیزوں سے روزے میں جب رک جاؤ گے، حرام کی سوچ کو بھی خود میں سے مٹاؤ گے، تبھی تو کامیابی کی راہوں پر چل پاؤ گے۔ روزے دار کے منہ سے بو جب آئے گی، روزے دار کے منہ سے بو جب آئے گی، یہ بھی اللہ کو کتنی پسند آئے گی۔ رحمتوں برکتوں کا یہ مہانہ ہوگا اور تمہیں ان سے فائدہ اٹھانا ہوگا، اور تمہیں ان سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ بخشش کے کھلے ہوں گے اس میں در سارے، بخشش کے کھلے ہوں گے اس میں در سارے، اور سرکش شیطانوں کو جکڑ جانا ہوگا۔ اس مہینے میں کتنوں ہی کی بخشش ہو جائے گی، تمہیں ان میں خود کا نام بھی لکھوانا ہوگا۔ ایک خوشی تمہیں افطار میں مل جائے گی، ایک خوشی تمہیں افطار میں مل جائے گی، بعد اس کے تراویح تمہیں بلائے گی، بعد اس کے تراویح تمہیں بلائے گی۔ ایک اور خوشی تمہیں رب سے ملاقات میں میسر آئے گی، ایک اور خوشی تمہیں رب سے ملاقات میں میسر آئے گی۔ قرآن کی تلاوت بھی وہاں تمہیں بخشوائے گی، قرآن کی تلاوت بھی وہاں تمہیں بخشوائے گی، اور روزے دار کے لیے ریان سے صدا آئے گی، اور روزے دار کے لیے ریان سے صدا آئے گی۔ جب سب ہو جائیں گے داخل تو بند وہ دروازہ ہوگا، جب سب ہو جائیں گے داخل تو بند وہ دروازہ ہوگا۔ ہاں کچھ دنوں میں اب ماہ رمضان کو آنا ہوگا، رحمتوں اور برکتوں کا پھر زمانہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع انتہائی تلخ ہے۔ یوں تو آپ نے کئی لوگوں کو ماں باپ کے حقوق، کئی بچوں کو بڑوں کے لیے نصیحتیں کرتے سنا ہوگا، لیکن آج کچھ مختلف ہے۔ آج میری نصیحتیں بچوں کے لیے نہیں، آج میری نصیحتیں والدین کے لیے ہیں۔ یوں تو اس دور میں کئی مسائل ہیں، مگر ان پر ذرا گہرائی کے ساتھ نظر ثانی کی جائے تو معلوم ہوگا کہ ان میں سے اکثر مسائل والدین کی نافرمانی کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، جس کا وبال ہم سارا اٹھا کر بچوں پر ڈال دیتے ہیں کہ جی میرا بیٹا ہی نافرمان ہے، میری بیٹی میری ایک نہیں سنتی، اور سونے پہ سہاگا دعا بھی کیا کرتے ہیں کہ اللہ ایسی نافرمان اولاد کسی کو نہ دے۔ دراصل دنیا میں کئی قسم کے والدین ہیں، کئی بے شمار مسائل ہیں، سب کو الگ الگ بیان کروں گا تو موضوع بہت طویل ہو جائے گا۔ مختصر اور وہ باتیں بتاؤں گا جو آج کل اکثریت میں یکساں ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج کل کے والدین کے شاید سب سے بڑے شکوے سے کہ جی میرا بیٹا تو اتنا فرما بردار تھا، نہ جانے بہو نے آ کر کیا جادو کر دیا۔ معذرت کے ساتھ یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ کیا جادو کر دیا، کیا گھول کر پلا دیا، ماں باپ کے خلاف کان بھر دیے، سارے کارنامے ہم سے الگ کرنے کے ہیں۔
یہاں میں تھوڑا خاص طور پر عورتوں سے مخاطب ہوں گا۔ مجھے بتائیں، کیا دنیا کی ہر عورت جادوگر ہے جو کسی بھی گھر میں شادی کے بعد آتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ خود بھی جادوگر ہیں، اور فسادی بھی، کیونکہ یہ وقت تو آپ پر بھی آیا تھا۔ یا آپ تو فرشتہ اور سامنے والا جہنمی؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ چلیں، آپ نہیں ہیں جادوگر، پھر آپ کی بیٹی ہوگی جو آپ کے داماد پر جادو کرتی ہوگی۔ اگر بات بری لگ رہی ہے تو میری بات میں سچ محسوس ہو رہا ہوگا۔ تو جناب، کیوں آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار تو تھی، مگر اچانک کیوں بدل گئی؟ کیوں آپ کی بات اب نہیں سنتی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے اس کی کبھی بات سنی؟ میں وہ بات نہیں کہہ رہا کہ اس نے فرمائش کی آپ نے پوری کر دی۔ اس نے کہا وہاں جانا ہے، آپ نے اس کی سن لی، اسے وہاں لے گئے، اور 10 قسم کی فرمائشیں۔ نہیں جناب، میں اس بات کی بات کر رہا ہوں جو اس نے آپ سے کبھی کہی ہی نہیں، جس کا وہ ساری عمر انتظار کرتا رہا کہ میرے ماں باپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں ضرور بتاؤں گا۔ کبھی مجھے اکیلے میں بٹھا کر میرے دل کا حال لیں گے، میری سنیں گے، نہ کہ اپنی اپنی سنائیں گے۔ اگر ایسا کریں گے تو میں انہیں ضرور بتاؤں گا، مگر اس کا یہ انتظار تو انتظار ہی رہ جاتا ہے، کیونکہ آج کل کے والدین محسوس ہی نہیں کرتے، یا مصروف بہت ہو گئے ہیں۔ شاید اسی مصروفیت اور نہ محسوس کرنے کی وجہ سے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ خاموشی سی دوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو ہمیں کام کاج اور عام زندگی میں تو محسوس ہی نہیں ہوتی، کہ ایک اندرونی دوری پیدا ہو رہی ہے۔ یا محسوس ہوتا بھی ہے تو ہم نہ جانے کیوں نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، جو بعد میں ہمارے ہی لیے مسئلے کا سبب بنتی ہے، لیکن ہمیں علم نہیں ہوتا۔ دراصل کسی بھی اولاد کو اپنے والدین پر بہت بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ مجھے سمجھتے ہیں، میری بھلائی کی بات کرتے ہیں، جو کافی حد تک ٹھیک بھی ہوتا ہے۔ کوئی بھی والدین اپنے بچوں کا برا نہیں چاہتے، مگر وقت کے ساتھ کچھ گمان، کچھ غلط فہمیاں، کچھ والدین کی غلطیاں جمع ہوتی رہتی ہیں، جس کا حل یہی ہے کہ اس کو بھی اکیلے کبھی ساتھ بٹھا کر اس کے دل کا حال لیا جائے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ اسی انتظار میں اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ اب اس کی ہمراز اس کی بیوی ہوتی ہے۔ اب جب وہ اس سے ہر وہ بات کرتا ہے جو اس کے ماں باپ نے کبھی نہیں سنی، ہر وہ شکوہ بیان کرتا ہے جو اسے اپنے والدین اور اپنے بہن بھائیوں سے ہوتا ہے، تو یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمراز دل کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف ہوتا یہ ہے کہ ہماری نظریں گھر میں آنے والے نئے مہمان پر ایسی لگی ہوتی ہیں جیسے شیر کی شکار پر، حالانکہ شادی سے پہلے آپ خود ہی اسے ایک اچھے گھرانے ہی سے لے کر آتی ہیں۔ اب تلاش کرتی ہیں ہر جگہ، جہاں آپ کو سب سے اچھا گھرانہ ملتا ہے، آپ وہیں سے ہی اسے لے کر آتی ہیں۔ مگر اب اچانک شادی کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا لایا ہوا مہمان جادوگر ہے، اس کے گھر والے جادوگر ہیں۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔
یا یوں کہیں کہ ہماری سوچ کا مسئلہ ہے۔ ذرا سوچا جائے تو نتیجہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ دراصل ہم نے اپنا فرض العین یہ سمجھ لیا ہے کہ نصیحتیں کرتے رہو، ڈانٹتے رہو، جو ایک حد تک صحیح بھی ہے، مگر ایک حد تک۔ کیا ہم نے ڈانٹ کی جگہ یہ سوچا ہے کہ چلو آج ایک دوست بن کر اپنی اولاد کے دل کا حال لیں؟ معذرت کے ساتھ یہاں ایک چیز سے اور آگاہ کرتا چلوں کہ اگر آپ کے بچے نے آپ سے دل ہلکا کیا ہے تو اللہ کا واسطہ ہے، اگر اس نے کچھ تلخ اور ایسی باتیں بتائی ہیں جو آپ سے ہضم نہیں ہو رہی، تو ساری زندگی اسے تانے مار مار کر جان سے مت مار دیے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے ایک لمحے کے لیے تو دوست بن جائیں مگر ساری زندگی کے لیے دشمن بن جائیں۔ اگر ایسا کیا تو زندگی بھر دوبارہ کوئی بات نہیں بتائے گا، اور اگر کچھ بتائے گا تو بہت کچھ چھپا جائے گا، اور پھر وہ جس راہ پر بھی چل پڑے گا اس کے ذمہ دار آپ ہی ہوں گے۔ کبھی سوچا ہے کہ کیوں موبائل فون سے اتنا نزدیک ہیں آج کل کے بچے؟ سوشل میڈیا اتنا عزیز کیوں ہے؟ یہی سوال ہے نا جو آج کل کے والدین کو تنگ کرتا ہے۔ اکثر بچے تانے بھی سنتے ہیں کہ جب دیکھو موبائل سے لگا رہتا ہے، اس کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اس کا جواب آپ کے آس پاس ہی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اسے تصویر کا ایک رخ دکھایا کہ بیٹا دنیا میں مطلبی دوست بہت ہیں جن سے دوستی سے نقصان ہوتا ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ بے شک ہیں، مگر یہ بھی تو بتائیں کہ اچھے مخلص بھی ہیں۔ تم میرے بیٹے میری بیٹی تم مخلص رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی بھیڑ میں جا ملو۔ دوسرے مکار ہیں تو تم بھی مکار بن جاؤ۔ نہیں، ہرگز نہیں، تم مخلص رہنا۔ ہم نے ان کو یہ رخ نہیں دکھایا تو ہوا کیا؟ دوست نہیں بنے، اور بنے تو مطلبی لگے، اور کافی دوست مطلبی نکلے بھی، مگر اب کیا ہوا؟ دوست ہیں نہیں۔ بہن بھائیوں میں اتنی قربت نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اپنا راز بتائیں اور اسے راز ہی رکھیں۔ ماں باپ تو نصیحت کرتے ایک بچے کو ویسے ہی اچھے نہیں لگتے، تو اب اسے ایک ضرورت پیدا ہوتی ہے جو ایک دوست کی ہوتی ہے یا ایک سچے ساتھی کی، تو وہ نکل جاتا ہے سوشل میڈیا کی راہوں پر ایک دوست ڈھونڈنے، ایک ہمراز ڈھونڈنے۔ اب اسے مکار ملیں، دغا باز ملیں یا مخلص نہیں معلوم، مگر وہ ڈھونڈتا رہتا ہے، بھٹکتا رہتا ہے، کیونکہ اس کے اپنے والدین اپنے بہن بھائی ہمراز نہیں ہیں، اور نہ ایسا کوئی دوست ہے۔ جب اپنوں سے اپنا پن نہیں ملتا، اسی لیے تو غیروں کی طرف جاتا ہے انسان، پھر وہ غیر اپنوں سے بھی زیادہ عزیز ہو جاتے ہیں۔ اور یقین مانیں آپ کے بچوں کو سوشل میڈیا پر کم سے کم ان کے خیر خواہ نہیں ملیں گے، مگر بہت ہی کم، اکثر دھوکے باز ہی ملیں گے۔ لہٰذا میں اس بات کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں سے بے حد محبت کرتے ہیں، تو پھر آپ میری باتوں کو سمجھ کر عمل کر رہے ہیں نا؟ جی، آپ سے امید ہے کہ آپ نے ارادہ کر لیا ہے، کیونکہ اب شاید آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ ایک بچہ
جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہی ماں باپ اس کی دنیا، اس کی جنت ہوتے ہیں، لیکن اچانک ایسا کیا ہوتا ہے کہ بڑے ہو کر اچانک وہی دشمن لگنے لگتے ہیں؟ جو بھروسہ اسے ہوتا ہے کہ میرے والدین میرے دوست ہیں، مجھے سمجھتے ہیں، اچانک اس کا یہ بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اسے لگنے لگتا ہے کہ میرے والدین مجھے سمجھتے ہی نہیں۔ ہر مسئلے کے جیسے دو رخ ہوتے ہیں، اسی طرح ہر مسئلے کے دونوں طرف مجرم ہوتے ہیں۔ ان مسائل کا ایک مجرم وہ بچہ ہے تو دوسری طرف وہ والدین بھی اس مجرم میں شامل ہیں اور برابر کے شریک ہیں۔ اسی لیے تو آج کل ہر بڑا شخص بچہ ہونا چاہتا ہے۔ وہ اپنا بچپن پسند کرتا ہے۔ اسے اپنے والدین کا وہی پیار چاہیے جو اسے بچپن میں نصیب تھا۔ ہاں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا پیار کم ہو گیا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں جو پیار آپ نے چھپا لیا ہے ایک پردے کے پیچھے، ذرا اسے سامنے لائیں۔ جو وقت بلا وجہ کسی بے معنی چیزوں میں خرچ ہو رہا ہے، اسے تھوڑا گھر کی طرف لگائیں۔ ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں، دل کا حال لیں، بہت کچھ معلوم ہوگا۔ آپ کا بچہ کن چیزوں سے ڈرتا ہے، کن چیزوں سے وہ پریشان ہے، آپ کی کیا باتیں اسے بری لگتی ہیں، کس لمحے پر اس نے کون سی بات کو غلط سمجھ لیا، یا کس بہن بھائی سے اسے کیا شکایت ہے، یا باہر کوئی دوست پریشان کر رہا ہے، کوئی غلط راہ دکھا رہا ہے، یا کوئی ایسی خطا ہو گئی ہے جو اسے ڈپریشن میں لے جا رہی ہے، یا ایسے ہی بہت سارے مسائل بسے ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے دل کے اندر، جو دن رات تنگ کرتے ہیں کہ کوئی پوچھے، لیکن کون پوچھے؟ والدین کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے۔ بات وہی ہے، پھر بہن بھائیوں سے اتنی قربت نہیں ہے تو پوچھے کون؟ تو جناب، پوچھنے والے سوشل میڈیا پر بہت ہیں، پھر وہ جیسا گائیڈ کرتے ہیں ویسے ہی انسان چل پڑتا ہے۔ کچھ غلطیاں بچوں سے ایسی ہو جاتی ہیں جو وہ والدین کو بتا نہیں پاتے۔ جب والدین انہیں اپنا پن دکھائیں گے تو وہ بتاتے ہیں، پھر ان کا حل نکلتا ہے، لیکن ایسا آج کل نہیں ہو رہا، یا کہیں کہ بہت کم ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے میری بات پر غور کر کے کم سے کم ارادہ کر لیا ہوگا۔ تو چلیں ساتھ ساتھ میں آپ کو بچوں کے حقوق بھی بتاتا چلوں۔ بچوں کے حقوق والدین پر۔ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کانوں میں اذان دے، بچے کا عقیقہ کرے، لڑکے کی ختنہ کرائے، بچوں کو نماز کا پابند بنائیں۔ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دے۔ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار کر نماز پڑھوائے اور علیحدہ بستروں پر سلائے، یعنی ساتھ نہ سلائے۔ اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے تاکہ وہ دوزخ سے بچ جائیں۔ اولاد کی محبت میں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و احکام سے غافل ہو جائے۔ ایسی اولاد سے ہوشیار رہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا کرے۔ ماں کو چاہیے کہ بچے کو اپنا دودھ پینے سے نہ روکے۔ ماں کو یہ بھی چاہیے کہ بچہ یا بچی کو 2 سال یا اس سے کچھ کم مدت تک دودھ پلائے۔ لڑکیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، ان کو وبال نہ سمجھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کو دوزخ کے آگے رکاوٹ بن جانے کا سبب سمجھے۔ اولاد کے درمیان برابری کا برتاؤ کرے، نا انصافی نہ کرے، اپنی عطا و بخشش میں سب کو برابر رکھے۔ اولاد کو ادب سکھائے، تنبیہ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں انہیں ڈراتا رہے، ضرورتاً سزا بھی دے لیکن چہرے پر نہ مارے۔
مناسب رشتہ ملتے ہی اولاد کی شادی کرے، دیر نہ لگائے۔ شادی سے پہلے باپ کو چاہیے کہ اپنی لڑکی سے اجازت لے، اس کی مرضی معلوم کرے، اس کی خاموشی کو اس کی اجازت تصور کرے، اولاد کے ساتھ شفقت سے پیش آئے۔ میرے بتائے گئے تمام حقوق قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، جس کا ریفرنس ویڈیو میں دیا گیا ہے۔ یہ ہیں وہ چند باتیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ میری اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام ناظرین کرام سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں۔